اگر دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی یہاں آیا ہے، دوسرے مسلک کا میرا کوئی عزیز یہاں آیا ہے، کسی دوست کے ساتھ آ گیا ہے کہ سنو ہمارے خطیب کو بھی، یا فیس بک چینل، یوٹیوب بندیالوی کہتا ہے آفیشل، اس پر میری یہ تقریر اسے سننے کے لیے ملے، اسے یہ پڑھایا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں اور بندیالوی گروپ ہے یہ نبی کی شان کو گھٹاتے ہیں، الیاذ باللہ، نبی کی شان کو، بولو تو صحیح یار، یہ نبی کی شان کو گھٹاتے ہیں۔ کبھی ان عزیزوں نے ہم سے بھی پوچھا ہوتا کہ ہمارا خطیب یہ کہتا ہے کہ آپ نبی کی شان کو گھٹاتے ہیں، تو میں اسے بتاتا کہ ہاں گھٹاتے ہیں، لیکن کبھی پوچھنے کی تکلیف تو کرنا، گھٹاتے ہیں رحمان سے اور بڑھاتے ہیں سارے جہان سے، ایک اللہ سے گھٹاتے ہیں، باقی ساری کائنات سے اپنے نبی کو اعلیٰ، اولا، افضل، اکمل، اجمل مانتے ہیں۔ تیرے خطیب نے کہا بندیالوی کو کیا پتہ ہے عظمت مصطفیٰ کیا ہوتی ہے، یہ ہم بیان کرتے ہیں عظمت مصطفیٰ۔ میں نے کہا میرا ایک جملہ عظمت مصطفیٰ پر تیرے خطیبوں کی سینکڑوں تقریروں پر بھاری نکلے گا، وہ جملہ سن میرا اور دل کی تختی پر لکھ، معراج والی رات میں میرے آقا کے وجود مقدس کو جسد مار روح عالم بیداری میں رب نے بلندی کے اس مقام پر پہنچایا تھا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے، ساری کائنات نیچے تھی، آمنہ کا لال سب سے اوپر تھا، صلی اللہ۔ تھوڑا سا حصہ ڈالیے یار، آپ کا بھی نام آ جائے نبی پاک کے نعت خانوں میں، نبی پاک کی تعریف کرنے والوں میں، تھوڑی سی آواز میرے ساتھ ملائیے گا۔ اس رات ساتوں آسمان بھی نیچے، جنت الماوا بھی نیچے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے، بیت المعمور نیچے، آتشی کرنوں والا سورج نیچے، جگمگانے والے ستارے نیچے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند نیچے، سر بفلک پہاڑ نیچے، بہنے والے دریا نیچے، انسان نیچے، جنات نیچے، نوری نیچے، جبریل نیچے، میکائیل نیچے، اسرائیل نیچے، اسرافیل نیچے، حاملین عرش جنہوں نے رب کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ فرشتے بھی نیچے، آمنہ کا لال سب سے اوپر۔ کہاں پہنچا میرا نبی؟ بلندی کے درجے سارے ختم ہو، میرا نبی وہاں جا پہنچا، وہاں رب سے ملاقات ہو۔ اب درمیان میں جبریل کوئی نہیں، وہ پیچھے رہ گیا تھا، اب رب کی اور میرے نبی کی گفتگو ہونے لگی۔ کوئی کسی کے گھر جائے تو تحفے لے کے جاتے، میرے نبی جو رب کے دربار میں پہنچے تو 3 تحفے پیش، التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری مالی عبادتیں تیرے لیے، میری قولی عبادتیں
میرے نبی نے تحفے پیش کیے. آگے سے جواب میں رب نے میرے نبی کو بھی 3 تحفے پیش کر دیے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری سلامتیاں تیرے لیے، رحمتیں ساری تیرے لیے، برکتیں بھی ساری تیرے لیے. میں تھوڑی سی ایک بات کروں گا تب آپ کو اس کا مزہ آئے گا، ان لفظوں کا مزہ آپ کو تب آئے گا. یہ جب الیکشن ہوتے ہیں، اعلان ہوتا ہے بھی الیکشن ہوں گے، انتخاب ہوں گے، تو پھر جو قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں، یہ کس طرح آپ کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں. وہ آپ کے گھر میں آتا ہے، وہ کہتا ہے وہ تیرا ماما 6 مہینے پہلے مریا سی نا، میں اس دی مکان دینا ہے. ہر جنازے میں آئیں گے. یہ سیاسی جنازے ہوتے. کیا؟ سیاسی. ہر شادی میں بیمار پرسی، ہم تم میں سے ہیں، ہم تمہارے خادم ہیں، خادم مجھے کامیاب کرو، سرگودھے کو تو پیرس بنا دوں گا. آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں اس گاؤں میں جا کہیں گے ہم مجھے کامیاب کرو، سڑکیں بنائیں گے، گٹر بنائیں گے، نالیاں بنائیں گے، سکول بنائیں گے، ڈسپنسریاں بنائیں گے. اور جب جیت گئے، پارلیمنٹ میں پہنچ گئے، کون سا محلہ، کون ووٹر، پھر اگر وزیر بن گئے تو پھر سلام بھی نہیں، پھر بے پرواہی سے سلام ہے 2 انگلیوں سے، پھر کوئی بیمار پرسیاں نہیں، کوئی جنازے نہیں. وزارت مل گئی، بس یہ عہدہ مل گیا اور اپنے ووٹروں کو بھول گئے. میرا نبی کھڑا ہے عرش کے قریب، اس سے اوپر بلندی کا کوئی درجہ نہیں، اس سے اوپر عزت کیا ہے. پھر رب نے انعامات کی بارش کر دی، سلامتیاں تجھ پر، رحمتیں تجھ پر، برکتیں تجھ پر. میرا نبی سارے انعام سمیٹ کے واپس پلٹا. نہیں لوگا، نہیں. میرے نبی نے کہا مولا سلامتیاں صرف میرے لیے نہ السلام علینا، سلامتیاں میرے لیے بھی، میرے امت کے لیے بھی. میرے نبی جیسا محسن کون ہو؟ مومنوں پر تو اس طرح کا محسن ہے میرا نبی. میں اس پر کتنی مثالیں پیش کرتا چلا جاؤں.